الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ ہجرت سے پہلے مکی دور کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ ہجرت کے بعد مدنی دور کہلاتا ہے. آپ کے ہجرت سے پہلے مکی دور میں جو قرآن مجید نازل ہوا ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ایسی صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. مکی صورتوں کے اندر ایمانیات کا زوروں پر بیان ہے. اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بلا شرکت غیر پوری کائنات کے مدبر متصرف مختار کل کائنات کے ایک ایک ذرے میں اس کا امر اس کا نفاذ اور زمین و آسمان اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کے لشکر ہیں. یہ ہوا اللہ کے لشکر ہے. یہ زمین اللہ کے لشکروں کا حصہ ہے. یہ پانی دریا سمندر یہ اللہ کے لشکر ہیں. یہ ننھے منھے چہچہاتے پرندے یہ اللہ کے لشکر ہیں. ایک مچھر کے ذریعے سے طاقت اور قوت کے نشے میں ڈوبے ہوئے حاکم کا دماغ اللہ نے سیدھا کروا دیا. یہ مچھر اللہ کے لشکر ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ تیرے رب کے لشکروں کو اور ان کی تعداد کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو مکی صورتوں میں اس کا زوردار بیان ہے کہ بندوں کے دل و دماغ سے مخلوق پرستی نکل جائے. مخلوق کی عظمت اور بڑائی کی جگہ اللہ کی عظمت اور بڑائی ان کے دلوں میں نقش ہو جائے تاکہ ان کی پیشانیاں مخلوق کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے حضور سر بسجود ہوں
مخلوق سے نفع نقصان کی امیدیں لگانے کے بجائے تمام تر نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھیں۔ مخلوق سے چاپلوسی اور خوشامد اور لالچ کرنے اور رکھنے کے بجائے ان کی تمام تر دعا و مناجات کا محور و مرکز اللہ جل وعلا کی ذات بنی۔ ظاہر کے خزانوں سے ان کی نظر اٹھ جائے اور اللہ کی ذات پاک کے خزانوں پر ان کی نظر بڑھ جائے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ تو مکی صورتوں میں اس کا زوردار بیان ہے، گویا اندر کے انسان کی اصلاح، تربیت، دل و دماغ، خیالات اور جذبات کی ریپیرنگ، اصلاح، تربیت، یہ سارا مکی صورتوں کا خاص ٹارگٹ ہے، خاص نشانہ ہے۔ لیکن جو مدنی صورتیں ہیں، آپ کا مدنی دور ہے، وہ احکامات سے لبریز ہے۔ اس میں اعضاء و جوارح اور مختلف شعبۂ زندگی سے متعلق تفصیلی احکامات ہیں۔ ہم تمام شعبۂ زندگی سے متعلق انفرادی زندگی، اجتماعی اور قومی اور ملکی اور بین الاقوامی زندگی، دیگر اقوام اور مذاہب کے ساتھ تعلقات، ان تمام آفاقی احکامات اور ہدایات کے اوپر مشتمل مدنی صورتیں ہیں۔ گویا کہ مکی صورتوں میں اللہ کا بنایا اور مدنی صورتوں میں اللہ کا بن کر اللہ کے لیے چلایا۔ جب اللہ کے لیے بن چکے ہو تب اللہ کے لیے چلو۔ بنانا مکی صورتیں کرتی ہیں، چلانا مدنی صورتیں کرتی ہیں۔ اس طرح مکی اور مدنی دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک انسان کامل تیار کرتا ہے، جو اندر سے بھی بنا ہو، جو باہر سے ہی بنا ہو، جس کے اندر مکی زندگی کے اثرات ہوں اور جس کا اندر مکی دور سے بنا ہو اور جس کا باہر مدنی دور سے بنا ہو، یہ پکا مسلمان ہے، دیندار مسلمان ہے، متقی مسلمان ہے، اللہ کا چہیتا اور برگزیدہ مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت۔ اور اگر اندر مکی دور کے اثرات نہیں، باہر مدنی دور کا رنگ نہیں، تو پھر یہ ادھورا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے۔ اللہ ہمیں کام کا مسلمان بنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے، بڑے مارکوں والا دور ہے، بڑی منفی باطل طاقتوں سے ٹکرانے کا دور ہے۔ کیسے کیسے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے اور مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے جذبے لے کر بکھرے ہوئے لشکروں کے حملہ آور ہونے کا دور ہے۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس میں ایک ایسے ہی عظیم غزوے کا ذکر ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اہل سیرت کی کتابوں میں غزوہ خندق کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ غزوہ ہے جس میں دشمن سے دفاع کے لیے اور دشمن کے حملہ آور ہونے کی صورت میں اس سے دفاع اور مقابلے کے لیے خندق کھودی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیا کیا جائے؟
مدینے میں رہ کر لڑا جائے یا باہر نکل کر لڑا جائے، کیونکہ باطل کا لشکر حملہ آور تھا اور صبح و شام کسی بھی وقت مدینہ طیبہ پہ حملہ کر سکتا تھا۔ تو ایسے میں آپ نے مشورہ کیا، مختلف مشورے سامنے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا کہ جس طرف سے باطل کا لشکر حملہ آور ہو تو ان کے آگے بڑی خندق کھود دی جائے۔ پرانے وقتوں میں زمینی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، زمینی لڑائیوں میں دفاع کا ایک مضبوط طریقہ خندق کا، طویل خندق کھودی جائے، گہری چوڑی، جس کو دشمن عبور نہ کر سکے بآسانی۔ چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، طے ہو گیا، اور سب خندق کھودنے میں لگ گئے، اور 6 دنوں میں 3.5 میل لمبی خندق کھودی۔ کھودنے والے کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا اٹھا کر لے جانے والے لے جا رہے ہیں۔ آج بھی جاتے ہیں مساجد 5 مدینہ طیبہ زیارتوں کے لیے، تو موبائل لے کر ان زیارتوں کی تصویریں لینا، یہ تو ایک سطحی سی سوچ ہے، سطحی سا ذہن ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کا اصل کام یہ ہے کہ ظاہر کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دل کی آنکھیں بھی مانگے، اور ان زیارت گاہوں میں جائے تو کچھ لمحوں کے لیے 1400 سال پیچھے چلا جائے کہ وہ بھی تو وقت تھا اللہ کا لاڈلا رسول یہاں اس کائنات کے سب سے پاکیزہ انسانوں کی جماعت کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو بیوی بچوں والا نہ ہو، دکانداری، کاروبار، لین دین، خرید و فروخت، کھیتی باڑی والا نہ ہو، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ پیٹ نہ ہو، پیٹ کی ضروریات نہ ہو۔ وہ کھاتے پیتے انسان تھے، بشری حوائج اور ضروریات والے لوگ تھے۔ کیسے اللہ اور اللہ کے رسول پہ مر مٹنے والے تھے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کر رہے تھے، نہیں ساتھ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی غزوہ خندق میں ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ اس کائنات نے ایسے پاکیزہ انسان نہ دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ کی خاطر جب پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا تو برضا اور رغبت باندھ لیا۔ رسول اللہ پہ شکوے نہیں کیے کہ آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہم پر آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں۔ کسی نے رسول اللہ سے گلہ نہیں کیا، آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ 3 دن گزرے تھے ہم نے کچھ چکھا بھی نہیں تھا۔ کھایا، کھانے کا نہیں، بخاری کی روایت ہے، چکھا نہیں تھا کوئی۔ پتھر باندھنا جلدی اس کی نوبت تو نہیں آتی۔ عشق و وفا والے یہ لوگ تھے۔ ہمیں تو اسلام کی خاطر کانٹا چبھ جائے تو پتہ نہیں ہماری زبانیں کیا کہنے لگیں گی۔ یہ تو اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اور ہم آئی ایم مسلم کے ذام میں ہیں۔ اللہ اس نام کو حقیقت میں بدل کر واقعی مسلمان بنا دے، ورنہ جب زد پڑتی ہے مزاج پر، طبیعت پر، تو ہمارا اندر
کا اسلام نظر آتا ہے، آ جاتا ہے کیسا مسلمان ہے۔ زبان وہ کچھ کہنے لگتی ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہم تو مکھن ملائی اور میٹھا کھانے کے اور اس کے اوپر پلنے والے ہیں۔ یہ لوگ تھے جو سچے مسلمان تھے، کھرے مسلمان تھے، حقیقی ایمان والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اپنے شکم اطہر سے جب کپڑا اٹھایا تو اللہ کا محبوب اور معصوم رسول 2 پتھر باندھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے 3 میل لمبی خندق 6 دنوں میں، سخت سردی کے جھکڑ چل رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا اور سردی بھی مدینہ طیبہ کی، لیکن ایمانی شوق، ایمانی ولولہ، اللہ کی ذات سے دوستی، وہ چیز ایسی یہ ایمان کی بلندیوں پہ پہنچا چکی تھی کہ یہ سردیاں اور یہ بھوک اور یہ فقر، یہ چیزیں ان کے راستے میں آڑے نہیں بن سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ زبانوں پر کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ سب کی زبانوں پر تھا۔ کیا مہاجرین، کیا انصار، کیا جوان، کیا بوڑھے خندق کھود رہے، اور زبانوں پہ یہ ترانہ ہے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جہاد کی، جب تک ہماری جانوں میں جان ہے۔ آج اللہ کے دین کے احکامات کتنی آسانی سے ہم مٹا رہے ہیں۔ ہماری شادی کیا ہوئی کہ ہم نے کتنے احکام اور کتنی سنتیں ہماری شادی نے دفن کر دی، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں خبر نہیں کہ اس دین کے ہم تک پہنچانے میں کتنی قربانیاں ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہم تک پہنچا، کتنا پاکیزہ خون ہے اور کتنی پاکیزہ زندگیاں ہیں جس پر لگی کھپی قربان ہوئی، تو اللہ کا یہ مبارک دین ہم تک پہنچا، یہ کلمہ ہم تک پہنچا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس ترانے میں شریک ہو گئے، اور آپ جواباً کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر وہ کہتے جا رہے ہیں، ادھر آپ یہ کہتے جا رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں۔ کیا منظر زمین و آسمان نے دیکھا ان پاکیزہ نفوس کا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش کے معنی زندگی کے ہیں۔ اے میرے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ ہم اندھوں کو بھی دکھا دے آخرت کی زندگی جو اللہ کا نبی دکھا رہا ہے، اور جن کو دکھایا ان کا یہ حال ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے میرے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، ان مہاجرین کی بھی مغفرت فرما، انصار کی بھی مغفرت فرما۔ اس موقع پر لما رأى المؤمنون الاحزاب، لمبی صورت ہے، اس صورت کے اندر قریب پورے 2 رکوع اس غزوے کو بیان کر رہے ہیں، اور اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی جماعت کے ہیں، گروہ کے ہیں۔ گروہ، حزب
اس کی جمع احزاب۔ اس موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر مختلف اتحادی اور مختلف گروہ متفق ہو کر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس کو قرآن کی اصطلاح میں غزوہ احزاب کہا گیا۔ آج اگر اتحادی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑیں تو یہ نئی بات نہیں، باطل ہر دور میں اپنی بدبختی اور اپنا منہ کالا کرتا رہا ہے، لیکن اہل حق کو حق کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں ہیں ان سے روک نہیں سکا۔ ان صحابہ کرام نے جب ان احزاب کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کا رسول ہم سے پہلے وعدہ کر چکے ہیں اور ہمیں بتا چکے ہیں، یہ تو وہی منظر ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ صاد میں یہ مضمون بعض جگہوں میں آیا ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو پہلوں پر آئے، جانی تکلیفیں، مالی تکلیفیں ان پر آئیں، یہاں تک کہ ان کو ہلا دیا گیا، جھنجھوڑ دیا گیا۔ اللہ کا رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے؟ سنو، اللہ کی مدد قریب۔ سورہ عنکبوت کا آغاز الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا ایمان والوں نے یہ خیال کر لیا کہ آمنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ پھر ظاہر کر کے رہا سچوں کو اور منافقین کو۔ اس موقع پر بھی منافق ظاہر ہو گئے۔ منافق کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے وہ نرا دھوکہ تھے۔ اور ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، آج فلسطین اور غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کے شہداء، فلسطین کے زخمی بچے ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ایمان پر آ جاؤ، کفر کو چھوڑ لو، نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کو چھوڑ دو، نمازوں کو برباد کرنے سے توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کے بن جاؤ۔ وہ ان کی قربانیاں بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کی روحانی اولاد۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ صحابہ کرام کی یہ دو صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ صحابہ کرام پہلے سے صاحب ایمان ہیں، پہلے سے مطیع اور فرمانبردار ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر ایمان اور اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ غزوہ احزاب سے وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اس لیے اللہ کی ذات پر بے پناہ اعتماد، یقین، توکل، بھروسہ، ظاہر کے حالات سے مرعوب ہو کر اندر سے کھوکھلا اور کچا نہ ہو،
کھلی آنکھوں دیکھے، زبان سے بولے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان میں اس کے فیصلے نافذ ہیں، ایمان میں کیا ہو پختگی آئے اور ایمانی بول بولے۔ اور دوسری چیز اطاعت ہے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آگے بڑھے۔ اللہ جل شانہ یہ ایمان اور اطاعت میں ہمیں بھی آگے بڑھنا نصیب فرمائے، اور جو آج تک ہماری غلطیاں اور کمی کوتاہیاں ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔